السلام علیکم میرے پیارے دوستو، سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک کینیڈا کئی لحاظ سے دنیا کا منفرد ترین ملک ہے۔ اس کی صرف 20% حصے پہ آبادی اور باقی 80% رقبے پر برف یا پانی ہے۔ یہاں کی مقامی آبادی اتنی کم ہے کہ یہاں کا ہر چوتھا شخص ایمیگرینٹ یا تارک وطن ہے۔ جہاں دنیا کے بہت سے ممالک میں بے روزگاری ہے، یہاں 15 سے 20 لاکھ نوکریاں موجود ہیں، لیکن کینیڈا والوں کو اہل لوگ ہی نہیں ملتے۔ یہاں لاکھوں مربع میل کا رقبہ غیر آباد پڑا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں رہائش انتہائی مہنگی ہے۔ یہاں ایک طرف تو شرح پیدائش دنیا کے 170 ممالک سے بھی کم ہے، اور دوسری جانب یہاں 65 سال سے زائد افراد کی تعداد 19% سے بھی زیادہ ہے۔ آئیں کینیڈا کے بارے میں مزید جانتے ہیں اور اس منفرد ملک کی آپ کو سیر کرواتے ہیں۔ کینیڈا 3 اطراف سے پانی میں گرا ہوا کینیڈا روس کے بعد دنیا کا رقبے کے لحاظ سے دوسرا بڑا ملک ہے۔ کا رقبہ 99,84,000 مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے، یعنی یہ اتنا بڑا ہے کہ پاکستان جیسے 12 ممالک کینیڈا میں آسانی سے سمائے جا سکتے ہیں۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ کینیڈا رقبے کے لحاظ سے پوری یورپین یونین سے 2 گنا سے بھی زیادہ بڑا ہے۔ اس کے اتنے بڑے رقبے کی وجہ سے دنیا کی طویل ترین پٹی جو 2,40,000 کلومیٹر سے بھی لمبی ہے، وہ کینیڈا کے پاس ہے، اور دوسری جانب اس ملک کی زمینی سرحد صرف ایک ملک یونائیٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ سے ملتی ہے۔ یہ سرحد دنیا کی کسی بھی ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ طویل ترین سرحد ہے۔ اس کی لمبائی 8,890 کلومیٹر ہے۔ اسی سرحد سے جڑی ٹرانس-کیسپیئن ہائی وے 7,000 کلومیٹر طویل ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی ہائی وے میں سے ایک ہے۔ کینیڈا کی آبادی 4 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ 80% سے زائد لوگ شہروں میں رہتے ہیں، جبکہ کینیڈا کی 8% آبادی امریکی سرحد کے متعلقہ علاقوں میں ہی رہتی ہے۔ ٹوبا یہاں کا دارالحکومت ہے اور اسے دنیا کے ٹھنڈا ترین کیپٹلوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ٹورنٹو کینیڈا کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر ہے، یہاں 70 لاکھ کے قریب لوگ رہتے ہیں۔ کینیڈا میں آبادی تیزی سے بڑھ تو رہی ہے، لیکن اس کی رفتار اتنی تیز نہیں جتنی ہونی چاہیے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کینیڈا جب 1867 میں آزادی حاصل کی تھی تو اس کی آبادی 34 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، اور آج یہ تعداد 4 کروڑ کے قریب ہے۔ کینیڈا میں شرح پیدائش 1.5 بچہ فیوریٹ ہے، جس کو یوں بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ اوسطاً ایک خاتون کے 2 بچے بھی نہیں، یا 2 خواتین کے 3 بچے ہوتے ہیں۔ کینیڈا میں تارکین وطن کی بڑھتی ہوئی آبادی کے بعد یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے سالوں میں یہ شرح پیدائش بڑھے گی، جس کو آبادی کی کمی کے شکار اس ملک کے لیے نعمت سمجھا جا رہا ہے۔ آبادی نہ بڑھنے کی وجہ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کی سب سے بڑی وجہ پرورش پر اٹھنے والے اخراجات ہیں۔ والدین کو قانونی طور پر 18 سال تک کی عمر کے بچوں کے لیے تمام اخراجات کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق آج کل کے دور میں ایک خاندان کو ایک بچے کی 18 سال تک کی پرورش کے لیے 2,80,000 امریکی ڈالر خرچ کرنا پڑتے ہیں، جو پاکستانی روپے میں کم و بیش 18 کروڑ سے بھی زائد کی رقم بنتی ہے۔ کینیڈا میں فکس آمدن 53,000 امریکی ڈالر ہے، جو بچوں کی بہتر پرورش کے لیے کافی سمجھی جاتی ہے، لیکن کینیڈا کا شمار دنیا کے 20 مہنگے ترین ممالک میں بھی ہوتا ہے، جہاں ایک شخص کا ایک مہینے کا خرچ اوسطاً $1,800 سے بھی زیادہ ہے۔ تو اس صورت میں کم بچہ خوشحال گھرانہ والی پالیسی زیادہ تر لوگوں کی مجبوری ہے۔ دوسری بڑی وجہ خواتین کا زیادہ تعلیم یافتہ ہونا اور اپنے کیریئر پر فوکس کرنا ہے، اور اپنی معاشی حالت کے بارے میں حساس ہونا ہے۔ کینیڈا کو ایک طرف جہاں کم ترین شرح پیدائش کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کی ترقی کی رفتار بھی تیز نہیں ہے جتنی ہو سکتی ہے،
تو دوسری طرف اس ممالک میں عمر رسیدہ افراد کی تعداد بھی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ کینیڈا میں 17% کے قریب افراد کی تعداد 65 سال سے زیادہ ہے، جبکہ کینیڈا میں اوسطاً عمر 81 سال سے زیادہ ہے۔ دوستو، اب کچھ باتیں ہو جائیں کینیڈا کے جزیروں، دریاؤں، پہاڑوں، آبشاروں، جھیلوں، جنگلوں اور کھیتوں کھلیانوں کی۔ تو جناب، وسیع رقبے پر پھیلے ہوئے کینیڈا کا رقبہ اس کی آبادی میں اگر برابر تقسیم کیا جائے تو ہر شہری کے حصے میں سینکڑوں کنال زمین آ جائے گی، اور پھر اتنے بڑے رقبے پر پھیلے ہوئے ملک کا 80% رقبہ خالی ہونا بھی کسی دلچسپی سے کم نہیں ہے۔ کینیڈا کا شمار دنیا کے انتہائی کم گنجان آباد ممالک میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے 1 مربع کلومیٹر رقبے میں مختص 4 لوگ ہی رہتے ہیں۔ دنیا میں قابل کاشت رقبے کے حوالے سے کینیڈا کا نمبر 6 ہے، جس کے پاس 9 کروڑ 55 لاکھ ایکڑ کا زرعی رقبہ موجود ہے۔ کینیڈا کے ٹوٹل رقبے کے حساب سے آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ کینیڈا سے 12 گنا سے زیادہ چھوٹے ملک پاکستان کا قابل کاشت رقبہ بھی 7 کروڑ ایکڑ کے لگ بھگ ہے۔ کینیڈا کے 2.5 لاکھ مربع کلومیٹر پر صرف برف باری ہی ہے یا برف کے پہاڑ ہیں، لیکن یہ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ اس کے 2/3 علاقے 6 مہینے برف باری کی وجہ سے برف سے ڈھکے رہتے ہیں۔ آپ نے تو شاید اب یہی سنا ہوگا کہ صحراؤں میں ریت ہی ریت ہوتی ہے، لیکن آپ کو یہ جان کے شدید حیرت ہوگی کہ کینیڈا کے ٹھنڈے ترین اور برف سے ڈھکے ہوئے صحرا بھی موجود ہیں۔ ان میں ایک صحرائے آرکٹک ہے جو دنیا کے 3 براعظموں میں پھیلا ہوا ہے، اور اس ٹھنڈے ٹھار صحرا کا 5واں حصہ یعنی 26 لاکھ مربع کلومیٹر لگ بھگ علاقہ کینیڈا میں آتا ہے۔ جنگلات کی بات کی جائے تو کینیڈا جنگلات کے رقبے کے لحاظ سے روس اور برازیل کے بعد دنیا کا 3را بڑا ملک ہے، جس کا تقریباً 40% رقبہ جنگلات پر مشتمل ہے۔ انہی جنگلات کی وجہ سے کینیڈا لکڑی کی پیداوار میں دنیا کی ٹاپ 10 ممالک میں شامل ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق کینیڈا صاف پانی کی جھیلوں کی تعداد کے لحاظ سے دنیا بھر میں پہلے نمبر پہ آنے والا ملک ہے، جہاں لگ بھگ 9 لاکھ کے قریب چھوٹی بڑی جھیلیں موجود ہیں۔ آپ کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ دنیا کی 5 بڑی ترین جھیلیں، جن میں سے 4 جھیلیں کینیڈا کے بارڈر کے ساتھ کینیڈا اور امریکہ کے بارڈر پر مشترکہ طور پر واقع ہیں۔ کینیڈا میں یوں تو سینکڑوں چھوٹے بڑے دریا ہیں، لیکن اگر صرف ان دریاؤں کو گنا جائے جن کی لمبائی 1000 کلومیٹر سے زیادہ ہے، وہ بھی 17 بن جاتے ہیں۔ تو ان کی تعداد بھی 17 ہے۔ ان میں سے سب سے طویل دریائے ویکسین ہے، جو 4200 کلومیٹر سے بھی زیادہ طویل ہے۔ دوسری جانب کینیڈا خوبصورت ترین اور بڑی آبشاروں سے بھی بھرا ہوا ہے، جن میں سے 6 آبشار کا پانی تو 500 میٹر سے بھی زیادہ بلندی سے زمین پر گرتا ہے۔ پھر نیاگرا واٹر فال سے آبشار تو جیسی آبشاریں تو دل ہی موہ لیتی ہیں، جو امریکہ اور کینیڈا کے بارڈر پر واقع ہے۔ دوستو، اس کے معدنی اور زرعی وسائل کی بات کریں تو کینیڈا دنیا میں 3را بڑا تیل کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے، اور دنیا کے کل ذخائر کا 11% کے قریب کینیڈا کے پاس ہے۔ حوالے سے کینیڈا کا 16واں نمبر اور گیس کے حوالے سے 18واں نمبر ہے۔
کینیڈا میں قیمتی پتھر بھی پائے جاتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں میرے پیارے دوستوں کہ کینیڈا کے رہائش کے لیے دنیا کا بہترین ممالک میں سے ایک آپشن ہے، جو کہ دنیا کے صاف ترین، محفوظ ترین اور خوشحال ترین ممالک کی لسٹ میں آتا ہے۔ دوستو، آپ کو کینیڈا کے بارے میں یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں اپنی رائے سے آگاہ کریں، اور ہر قسم کی مزید معلومات کے لیے ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔